کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا اور اس میں صرف ایک ہی بیل تھا۔ جزیرہ بڑا سرسبز تھا۔ سارے دن بیل خوب کھاتا پیتا چرتا اور شام تک بہت موٹا تازہ ہو جاتا اور پھر آرام کے لیے لیٹ جاتا۔ جب لیٹتا تو پھر وہ سوچ میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ میں نے تو سارا چارہ کھا لیا ہے، سبزہ کھا لیا ہے، صبح مجھے کھانا ملے گا نہیں ملے گا، چارہ ہوگا نہیں ہوگا۔ وہ اس پریشانی میں پھر گزار دیتا اور صبح اٹھتا تو پھر اسی طرح جو جزیرہ ہے وہ سرسبز ہوتا اور وہ خوب چلتا۔ اس کا یہی ایک معمول تھا، اور شام کو جب وہ لوٹتا آرام کے لیے تو پھر جیسے میں نے بتایا کہ وہ اس میں فکر میں ہوتا کہ میں نے تو سارا چارہ کھا لیا، سبزہ کھا لیا، صبح شاید وہ ہو یا نہ ہو سبزہ، اور اس میں وہ دبلا پتلا ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی اس بیل کو نفس سے تعبیر کرتے ہیں، اور جو جزیرہ ہے سرسبز ہے اس سے دنیا سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ہمارا طریقہ کار ہی یہ ہے انسانوں کا، اگر دیکھا جائے کہ ہم دن بھر اپنی روزی کے جستجو میں سرگرداں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، خوب کمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شام کو جب رات کو گھر لوٹتے ہیں تو پھر کل کی فکر ہوتی ہے کہ کل کیا ہوگا، روزی ہوگی نہیں ہوگی، اتنا کسٹمر آئیں گے نہیں آئیں گے، یا دفتر میں جائیں گے تو کیا کام کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، ایسا تو نہیں جائیں تو نکال دیے جائیں، اور پھر ہمارا نفس ہمیں اسی پریشانی میں رکھتا ہے۔ صبح جاتے ہیں، پھر کام کاج شروع کر لیتے ہیں، پھر رات کو آتے ہیں اور پھر اسی طرح شروع ہو جاتے ہیں۔ اب مولانا رومی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، جب ہمیں نفس ہمیں اس طرح تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے اور ہمیں خوف میں مبتلا کرتا ہے، تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آج سے پہلے کیا رہا، آئندہ کی بات نہ کریں، آپ ماضی کی بات کریں کہ جس پروردگار نے ماضی میں آپ کو اتنی روزی دی، آپ کو کبھی بھوکا نہیں رکھا، آپ کی خواہشات کو پورا کیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آنے والے کل میں وہ آپ کو پریشان کریں؟ تو آپ کو پریشانی بنتی نہیں ہے، کیونکہ ماضی ہمیں اس چیز کو دکھاتا نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم اپنے خدا پر یقین کو، اعتماد کو متزلزل کر بیٹھے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم آئندہ کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے یقین کو پختہ کر لیں اور یہ کامل سوچ رکھیں کہ جو کچھ ہوتا ہے پروردگار کی طرف سے ہوتا ہے، جس نے ہمیں کل رزق دیا، آج دیا، وہ آنے والے کل بھی ہمیں رزق دے گا، تو پھر ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، اور ہم اس بیل کی طرح نہیں ہوں گے کہ دن بھر خوب چارہ کھایا اور شام کو گھر گئے تو اسی خوف میں کمزور ہو گئے کہ کل ہوگا چارہ یا نہیں ہوگا، میرا کیا بنے گا۔ ہمیں اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے اور پاک پروردگار پر یقین کامل رکھنا چاہیے کہ وہ بہترین رزاق ہے، وہ ہمیں یقیناً آج بھی دیا ہے اور کل بھی دے گا انشاءاللہ تعالی۔